الرحمن الرحیم۔ آج استنجے کے احکام کے حوالے سے جو ہے وہ بیان ہوگا، اور یہ نہایت ہی اہم حکم ہے شریعت کا۔ بعض لوگ اس کا اب تک مذاق اڑاتے آ رہے ہیں۔ ایک ساتھی ہمارے وہ کہا کرتے تھے کہ انگریز چاند پہ چڑھ گئے اور مولوی ابھی تک استنجا سیکھ اور سکھا رہا ہے۔ میں نے کہا انگریز تو چاند پہ گیا اور تم ابھی تک یہی ہو۔ مولوی استنجا سیکھ گیا، انگریز چاند پہ چلا گیا، اور آپ کسی کام کے بھی نہیں رہے، نہ چاند پہ جا سکے نہ استنجا سیکھ سکے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا نہ وصال سنم۔ خیر، بہرحال استنجے کے احکام نہایت ہی ضروری احکام ہیں، سیکھنے چاہیے، اور اس ویڈیو کے آخر تک ویڈیو میں ساتھ رہیے گا۔ آخر میں وہ احکام بھی بتاؤں گا کہ استنجا کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے، کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، اور کن صورتوں میں سنت اور مستحب ہوتا ہے۔ اور بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جہاں استنجے کی ضرورت ہی نہیں، استنجا وہاں بدعت ہے، لوگوں نے خواہ وہاں بھی گڑ لیا استنجا کرنا۔ خیر، بہرحال تو سب سے پہلے آئیے استنجے کے اندر کون سے کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، دور جانا۔ اگر کوئی آدمی قضاء حاجت کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خوب دور چلا جائے، تاکہ اس کی آواز وہ کوئی سن نہ سکیں، اور اس کی جو فضلات ہوتے ہیں، جو انسان سے خارج ہوتے ہیں، اس کی بدبو کسی کو نہ جائے۔ چونکہ آج کل واش روموں کا جو ہے وہ نظام ہے، لہٰذا واش روم بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اس کی بدبو کہیں اور منتقل نہ ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی آواز وغیرہ بھی باہر نہ جاتی ہو۔ نمبر 2، نرم زمین کا انتخاب۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ باہر کسی صحرا اور میدان کے اندر جو ہے وہ قضاء حاجت کر رہا ہو تو اس کے لیے نرم زمین کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ سخت زمین کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی قضاء حاجت کرتا ہے تو اس کے چھینٹے انسان کے کپڑے اور جسم کو لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے استنجوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، پیشاب سے بچا کرو کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی 2 باتیں۔ نمبر 3، اگر آپ بیت الخلاء کے اندر قضاء حاجت کرنے جا رہے ہیں تو آپ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے گا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اگر آپ صحرا اور میدان کے اندر جو ہے وہ قضاء حاجت کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ عورت کھولنے سے پہلے جو ہے وہ دعا کا اہتمام کریں۔ 3 باتیں۔ نمبر 4، بائیں پاؤں سے بیت الخلاء کے اندر داخل ہونا چاہیے، بائیں پاؤں جو ہے وہ پہلے ہو اور دائیں اس کے بعد ہو۔ اور نمبر 5، سر کو ڈھانپ لینا چاہیے، قضاء حاجت کے وقت سر کو ڈانپ لینا چاہیے۔ یہ تو ابتدائی وہ باتیں ہوئی قضاء حاجت کے حوالے سے جو ایک انسان کو جو ہے وہ کر لینے چاہیے۔ اب کچھ چیزیں وہ بھی میں بتاؤں گا جو قضاء حاجت کے اندر جو ہے وہ نہیں کرنے ہوں گے، ان سے بچنا ہوگا۔ اس میں سے پہلی چیز، کسی سوراخ وغیرہ کے اندر قضاء حاجت سے اجتناب کیا جائے۔ وجہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی موذی جانور ہو، کوئی جو ہے وہ اس طرح کیڑے مکوڑے ہو جو آپ کے پیشاب کی وجہ سے وہ باہر نکلے اور آپ کے نقصان کا ذریعہ اور سبب بنے۔ نمبر 2، قبرستان یا اسی طرح جو ہے وہ گزرگاہیں جہاں پر عام لوگوں کا جو ہے وہ گزران ہوتا ہے، گزرگاہوں کے درمیان، ان جگہوں میں بھی جو ہے وہ قضاء حاجت سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح نمبر 3، سایہ دار درخت ہو یا اس طرح کوئی بھی سایہ دار جگہ ہو، وہاں پر بھی قضاء حاجت کرنے سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ تو وہ کام ہوئے جو استنجے کے اندر نہیں کرنے چاہیے۔ اب آئیے آگے میں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں پھلدار درخت وغیرہ یہ وہ۔ اب استنجے کے مکروہات کیا ہے، استنجے کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہے وہ مکروہ ہے۔ نمبر 1، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، استنجے کے وقت یا قضاء حاجت کے وقت باتیں کرنا یہ مکروہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہیں۔ استنجے کے درمیان یا قضاء حاجت کے وقت یہ باتیں کرنا، موبائل فون پہ لگا رہنا یا اس طرح اخبار یا کوئی اور لٹریچر وغیرہ پڑھنا، یہ چیزیں جو ہے وہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا
زبان سے وہ بھی جو ہے استنجے کے دوران مکروہ ہے. یہ تمام چیزیں مکروہ ہے، مکروہ جی. اور اس کے علاوہ سورج اور چاند کی طرف رخ کرنا یہ بھی استنجے کے دوران جو ہے وہ مکروہ ہے، سورج اور چاند. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا یہ بھی استنجے کے دوران مکروہ ہے. اسی طرح استنجا جو ہے وہ گوبر سے کرنا یا اسی طرح شیشے وغیرہ سے کرنا یا اسی طرح تیز دھاری دار چیز سے استنجا کرنا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ استنجے کے اندر مکروہ ہے. اب آئیے آخر کے اندر وہ چیز بھی میں بتانے لگا ہوں جو میں پہلے ابتدا میں آپ کے ساتھ وعدہ کر چکا تھا کہ استنجا کن صورتوں کے اندر فرض ہوتا ہے، کن صورتوں میں جو ہے وہ واجب ہوتا ہے اور کن صورتوں کے اندر مستحب اور کن صورتوں میں بدعت ہوتا ہے. نمبر 1 فرض استنجا. فرض استنجا مثلا کوئی آدمی پیشاب کر گیا اور وہ پیشاب اپنے مخرج سے نکل کر 1 درہم کے مقدار کے بقدر یا اس سے زائد پھیل گیا. 1 درہم کا مقدار کیا ہے؟ یہ میں نے ہتھیلی رکھی. اب اس ہتھیلی کے اوپر اگر میں پانی ڈال دوں اور پانی جہاں جہاں تک پہنچے، گرے نہیں، جہاں جہاں تک پہنچے یہ 1 درہم کی مقدار ہے. اگر کسی آدمی کے قضاء حاجت کے بعد گندگی 1 درہم سے زائد کی مقدار میں اپنے مخرج سے تجاوز کر گیا ہو تو ایسی صورت میں استنجا کرنا فرض ہے. نمبر 1. نمبر 2 1 درہم سے تجاوز نہیں کر گیا بلکہ 1 درہم کے اندر اندر جو ہے وہ گندگی مخرج کے آس پاس موجود ہے، درہم سے تجاوز نہیں کر گیا تو ایسی صورت میں استنجا کرنا واجب ہے. نمبر 3 مخرج سے گندگی ادھر ادھر پھیلا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں پھیلا، بالکل جو ہے وہ صرف مخرج سے نکلا ہے اور باہر گیا ہے تو ایسی صورت میں استنجا کرنا سنت ہے. اور نمبر 4 جو استنجا مستحب ہے، کسی آدمی نے پخانہ نہیں کیا، صرف چھوٹا پیشاب کیا یا اسی طرح انہوں نے پخانہ اور پیشاب کر لیا اور پتھر وغیرہ سے انہوں نے ڈھیلوں سے جو ہے وہ صفائی حاصل کر لی اور مخرج کے آس پاس کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں بچی، بعد میں انہوں نے دوبارہ پانی سے بھی استنجا کرنا چاہا اور استنجا کر گیا تو ایسا استنجا مستحب ہے، اچھی بات ہے. نمبر 5 وہ استنجا جو بدعت ہے وہ کون سا استنجا ہے؟ کوئی آدمی جو ہے وہ چلتے پھرتے بیٹھے کہیں بھی جا رہا تھا اور اس سے صرف ہوا نکل گئی، انہوں نے نہ چھوٹا پیشاب کیا اور نہ ہی بڑا پیشاب کیا، تو یاد رکھنا صرف ہوا نکلنے سے استنجا لازم نہیں ہوتا. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بدعت استنجا کہا جاتا ہے. اس استنجے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے سب ساتھی جو ہے استنجے کے احکام سمجھ گئے ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ دروس کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. استنجے کے احکام، اس کے بعد وضو کے احکام، اسی طرح تیمم کے احکام، غسل کے احکام اور اسی طرح انشاءاللہ یہ تمام احکام مختصر انداز میں، آسان فہم انداز میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم شیئر کرتے رہیں گے. حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا اور جو مسئلہ سمجھ نہ آئے کمنٹ باکس کے اندر آپ دوبارہ پوچھ بھی سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہاں یہ بھی ساتھ میں عرض کرتا جاؤں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ یہ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ دینی سلسلے کو آگے بڑھانے میں ہم سب ایک دوسرے کے معاون ہو.